یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کو بالکل کچھ نہیں پتا ہوتا، جن کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ویزا اپلائی کیسے کرنا ہے، اور وہ لوگ یورپ جانا بھی چاہتے ہیں، ان کو کام کرنے کا بھی نہیں پتا، کسی چیز کا نہیں پتا، اور جانا بھی یورپ ہے، اور ہم نے اسکیم سے بھی بچنا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے اسپیشل ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کو کچھ نہیں پتا اور جانا بھی یورپ ہے، اور کیسے جائیں۔ نارمل لوگوں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن خاص طور پہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جن کا میں نے بتایا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی ڈیٹیل میں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام، آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز، میں ہوں شاہد صدیقی جی۔ بالکل یہ اسپیشل ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں اور میرے پاس مطلب انسٹا کے اوپر بات کچھ کرتے ہیں، مطلب کچھ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا ہے۔ ایک بات بتائیں بھی تو تھوڑی دیر کے بعد پھر میسج آ جاتا ہے جی یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بالکل کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، لیکن جانا بھی وہ یورپ چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے آج ایک ایسی کنٹری لے کے آیا ہوں جو کہ بہت ہی اچھی کنٹری ہے، اور اس کنٹری کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے، لیکن اکثریت میں لوگوں کو اس کنٹری کے بارے میں نہیں پتہ۔ یہ کنٹری جو ہے یورپین بالکان کا ایک حصہ ہے، اور اس کے ساتھ جو کنٹریز لگتی ہیں میں ان کا بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو اس کنٹری کا نام لکھ کر بھی بتا دوں گا، یہ اس کا نام ہے، یہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ بہت ساری کنٹریز یا سٹیز یا کوئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں اور آتے ہیں اور بولنے میں اور آتے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ لکھ کر بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کا نام ہے جناب نارتھ میکڈونیا۔ نارتھ میکڈونیا جو ہے یہ بالکان کا حصہ ہے، بالکان کنٹریز یورپین ریجن میں آتی ہے یہ نارتھ میکڈونیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اور کنٹریز ہیں، کوسوو جو ہے اس کے ساتھ ہے، وہ بھی بالکان کا حصہ ہے، ریجن میں آتی ہے، بالکان ریجن میں آتی ہے۔ سربیا بھی اس کے قریب کنٹری ہے، بلغاریہ بھی دیکھا جائے تو اس کے قریب کنٹری ہے، گریس جس کو کہ ہم لوگ یونان بھی کہتے ہیں وہ بھی اس کے قریب کنٹری ہے، البانیا بھی اس کے قریب ہے۔ مطلب یہ 5 کنٹری جو ہیں اس کے اندر یہ گھری ہوئی ہے جو نارتھ میکڈونیا ہے۔ یہ اصل میں تمام کنٹریز جو ہیں یہ پہلے ہم اس کو کہتے تھے مالیگے یوگوسلاویہ، جب یوگوسلاویہ ہوا کرتا تھا، تو یہ تمام انہی کا یوگوسلاویہ کا حصہ ہی ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے جو نام ہیں تو پہلے کے نام، یہ نام پرانے ہی ہیں ان کے، لیکن اب یہ علیحدہ علیحدہ کنٹریز جو ہیں یہ بن چکی ہوئی ہیں۔ تو یہ ای یو مطلب ای یو میں شامل ہیں، لیکن شنگن کا حصہ نہیں ہے میکڈونیا۔ یہ کنٹری ویزے کے لحاظ سے، ورک پرمٹ کے لحاظ سے بنسبت دوسری کنٹریوں کے انتہائی آسان ہے۔ میں نے کیوں نام لیا ایسے لوگوں کا جن کو ککھ نہیں پتا اور جانا بھی یورپ ہے، یہ ان کے لیے بیسٹ کنٹری ہیں۔ نارمل دوسرے لوگوں کے لیے بھی اچھی کنٹری ہے یہ، لیکن ان کے لیے زیادہ بیسٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، بڑے کام کی چیز ہے وہ، کہ جس طریقے سے آپ نے اس کا ورک ویزا لینا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو کم سے کم اپنا نام لکھنا آنا چاہیے، کہ آپ کا نام کیا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہوں۔ باقی چھوٹی چھوٹی 2 3 4 ریکوائرمنٹیں ہوں گی وہ آپ نے فل کرنی ہے۔ اور یہ کام جو ہے آپ کا ورک ویزے کا، یہ ایجنسیز ہیں میکڈونیا کے اندر وہ کرتی ہیں۔ کمپنیز جو ہیں، پھر جو فیکٹریز وغیرہ ہیں، وہ ڈائریکٹ ہائرنگ صرف اپنے مقامی لوگوں کی کرتی ہے، اور باقی جو آؤٹ آف یورپ یعنی کہ ایشیا کے اندر سے جو لوگ لیتے ہیں، وہ یہ ایجنسیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ ان کا بھی میں بتاؤں گا کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے تلاش کرنا اور کیسے آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے۔ دیکھیں، ایجنسیز کا میں بتاؤں گا آپ کو، آپ نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے، اسی طریقے سے ان کو ریسرچ کرنا ہے۔
اگر آپ نہیں کر سکتے ریسرچ تو کوئی ایسا شخص اپنے ساتھ، کوئی بہن بھائی، اگر وہ جانتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے لیپ ٹاپ کو چلانا ہے، کمپیوٹر کو چلانا ہے، ایون کہ موبائل کے اوپر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، تو اس کو ساتھ میں بٹھا لیں۔ اگر کوئی گھر میں بھی ایسا شخص نہیں ہے تو کوئی آپ کا کوئی فیملی ممبر دوسرا، مطلب کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ ہوگا، کوئی پڑوسی ہوگا، کوئی ملنے جلنے والا ہوگا، کسی نہ کسی کو تو 2 4 10 لفظ لکھنے آتے ہوں گے نا، تو آپ ایسے کو ساتھ میں بٹھا لیں۔ آپ کو ایجنٹ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اپنی فیس لیتی ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے آفس بنائے ہوئے ہیں یا جو آپ کے لیے جو کام کرتا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیسے لے کے کام کرتا ہے۔ بغیر پیسوں کو تو کام بالکل کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایون کہ میں اپنی آپ کو سٹوری بتا دیتا ہوں، یہ جو چینل ہے میرا یوٹیوب کا، اس میں کچھ مسئلہ تھا، ٹیکنیکل مسئلہ تھا، تو میں نے کسی سے پوچھا، اس نے مجھے نمبر دیا کہ جی آپ یہاں پہ بات کر لیں۔ تو میری ایک عادت ہے کہ میں میسیج کرتا ہوں، وائس میسیج کرتا ہوں، میں ڈائریکٹ کال نہیں کرتا کسی کو بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ہی لوگ ہیں، وہ ڈائریکٹ کال ملا دیتے ہیں۔ اب ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے، وہ بیزی ہے، وہ ڈرائیو کر رہا ہے، یا مطلب وہ جاب کے اوپر ہے، تو وہ اس کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سیکھنے والی بات ہے۔ تو کبھی بھی کسی سے کام ہو آپ کو، تو کبھی بھی ان کو کال نہ کریں، آپ پہلے ان کو میسیج کریں، جو طریقہ کار ہے۔ تو میں نے بھی خود ان کو میسیج کیا اور میں نے بتایا جی کہ یہ میرا مسئلہ ہے، کیا یہ حل ہو سکتا ہے؟ تو فوری طور پہ مجھے جواب آیا کہ جی اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، تو اس کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ دیں گے اور آپ کی بات کو سنیں گے اور پھر اس کا حل بتائیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ بھائی وہ لوگ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اپنی فیس لیتا ہے، بغیر فیس کے کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ آپ کا کام کرے گا، لیکن ہم لوگ اس کو اتنا دبا دیتے ہیں کہ ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ ہم اس کو روب سے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں میسیج کیا تھا، تم نے میرا کام ابھی تک نہیں کیا، تو بھائی وہ آپ کا ملازم نہیں ہے۔ اگر کوئی فی سبیل اللہ آپ کا کام کر رہا ہے، آپ کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ آپ کا ملازم نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے، بغیر پیسوں کے جو کام کر رہا ہے آپ کے لیے، اس نے اپنی روزی روٹی کا بھی کرنا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی بھی کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوگا، اس کو ٹائم ملے گا، 100 گھروں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو تب ہی وہ آپ کا کام کر پائے گا۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ اس کو پش کرتے ہیں جتنا ہم سے پش ہو سکتا ہے، اور اس کو ہم اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ جو ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے فری آف کاسٹ، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ باہر میں جاؤ بھائی، آپ جاؤ ایجنٹوں کے پاس۔ تو یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے کسی کا، تو وہ فیس ضرور لیتا ہے۔ ہاں یہ آپ نے خود دیکھنا ہے آگے کہ کیا مجھے اس کو پیسے دینے چاہیے اس کام کے یا نہیں دینے چاہیے۔ اتنا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مائنڈ جو ہے وہ دیا ہوا ہے، دماغ دیا ہوا ہے کہ اس سے آدمی سوچ سکتا ہے۔ تو آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے گوگل پہ جانا ہے، اور گوگل پہ آپ نے کیا لکھنا ہے، جا کے گوگل پہ آپ نے جو لکھنا وہ یہ لکھنا ہے نارتھ میکیڈونیا ورک پرمٹ، صرف اتنا لکھنا ہے، اور وہاں پہ نارتھ میکیڈونیا کی بے شمار جو ہیں وہ ایجنسیز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ کسی بھی ایجنسی کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو ایک چھوٹا سا فارم دیں گے۔ اس فارم کے اوپر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اپنی کنٹری کا نام لکھنا ہے، آپ نے ورک کا لکھنا ہے، اگر کوئی آپ کا سکل ہے تب بھی لکھنا ہے، اگر سکل نہیں ہے تو ہیلپر آپ نے لکھ دینا ہے کہ جی میں ہیلپ کرنی چاہتا ہوں کسی بھی کام میں، جو بھی آپ جانتے ہیں یا تو وہ لکھ دیں، اگر آپ کو وہ نہیں آتا تو کوئی کام نہیں آتا تو پھر ہیلپر آپ لکھ دیں، کیونکہ بہت سارے ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ سکل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سکل تو دیکھیں نا ایک مخصوص چیز ہے کہ وہ اس کا ایک سکل ہے، وہ اسی سکل کے اوپر جائے گا، اور جس کے پاس سکل نہیں ہے تو وہ فیکٹریز میں کچھ ایسی چین بنی ہوتی ہیں کہ چین کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کسی سکل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب آگے پھر آپ جانیں یا پھر وہ ایجنسی جانے وہ آپ سے کیا مانگتی ہے، کیا ڈیمانڈ کرتی، کتنے پیسے مانگتے ہیں آپ کو کام دلانے کے، آپ کو ورک پرمٹ دلانے کے، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، یہ آپ ان سے خود ہی جو ہے بے شک لکھ کے آپ بات کر لیں ان سے،
یا پھر آپ ان کو اگر وہ اجازت دیتے ہیں کال کے اوپر تو آپ کو پھر ظاہر سی بات ہے وہ انگلش میں بات کریں گے، تو پھر آپ کو انگلش آنی چاہیے، یا آپ کو پھر اگر میل کرنی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کے پاس ایسا آدمی ہو جو کہ انگلش کے اندر آپ کی بات ان تک پہنچائے۔ تو میرے خیال میں یہ بہترین موقع ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بذات خود جو ہے ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ، تو یہ ایجنسیز جو ہیں یہ آپ کا کام کریں گی، اور بہت خوبصورت کنٹری ہے یہ۔ سیلری کے حساب سے اگر بتایا جائے تو اتنی سیلری نہیں ہے جتنی کہ دوسری کنٹریوں کے اندر سیلریز ہے، مطلب لو سیلری ہے 500 سے لے کے 700 800 یورو تک جو ہے یہ سیلری ہوتی ہے ان کی، لیکن آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کی سیلری بھی بڑھتی ہے اور پی آر بھی ملتی ہے، اور پی آر ملنے کے بعد آپ کہیں اور بھی موو کر سکتے ہیں، اور بھی کہیں دوسری بڑی کنٹری میں آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی نیو پاسپورٹ ہو آپ کے پاس، فریش پاسپورٹ ہو، یا کوئی بھی فرسٹ ٹائم آپ نے اگر ویزا اپلائی کرنا ہے، ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے، تو کوشش یہ کیا کریں کہ چھوٹی کنٹری کو چوز کیا کریں، چھوٹی کنٹری کو اپلائی کیا کریں، کیونکہ وہاں پہ چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بڑی کنٹریوں کے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے، ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اور اپنے پیاروں تک بھی یہ ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔